پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے، پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی طرف سے، اپنی پارٹی کی تنظیموں کی طرف سے اور خاص کر گلگت بلتستان کی طرف سے اور سینٹرل کی طرف سے میں جو ہے عبدالحمید صاحب کو اور جہانگیر صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی میں اور ان کے دوستوں کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت پر جو ہے وہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی جس طرح انہوں نے بات کی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کے حوالے سے، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑی تفصیل سے انہوں نے پڑھا، دیکھا، اور ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی مظلوموں کی آواز بنی ہے۔ جب بھی اگر آپ دیکھیں کہ 2008 میں جو ہماری حکومت آئی تھی، اس وقت بلوچستان میں بھی جو حالات تھے، پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے منتخب ہونے کے بعد سب سے پہلے بلوچستان کی عوام سے معافی مانگی تھی فیڈریشن کی طرف سے، اور اس کے بعد جو بلوچستان کے لیے انہوں نے پیکیج، چاہے آغاز حقوق بلوچستان ہو، چاہے باقی بلوچستان کے حوالے سے ہو، ان کے حوالے سے جس طریقے سے انہوں نے، ہم نے اور ہماری حکومت نے کام کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ آج دوبارہ بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی پہ لوگوں نے اعتماد کیا، ان کے جو کام رہ چکے تھے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی قیادت میں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں بلوچستان کے مسائل بھی حل کرے گی۔ اس طرح گلگت بلتستان میں بھی جس طریقے سے مسائل تھے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، قاہرہ صاحب یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے وہاں پر جس طریقے سے الیکشن مہم چلائی، شاید ہی پاکستان کی الیکشن مہم ایسی ہو جس طرح انہوں نے گلگت بلتستان میں پچھلی الیکشن مہم جو ہے اس طریقے سے چلائی۔ لہٰذا ہم پارٹی کی طرف سے آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور اس امید سے کہ گلگت بلتستان کی ہماری پارٹی آپ کے جو مسائل ہیں، آپ کے تحفظات ہیں، وہ انہوں نے پہلے بھی فیڈریشن تک پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ گلگت بلتستان کی عوام کی ہم آواز بنیں گے، آپ کے جو مرکز میں آپ کے مسائل انشاءاللہ آپ کو حل کر کے دیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ایک اور تاریخ رقم کی پچھلے دنوں، وہ پہلے سویلین پریزیڈنٹ بنے جنہوں نے 7ویں دفعہ پارلیمنٹ سے خطاب کیا۔ ایک افسوسناک امر ہمیشہ رہا ہمارے اپوزیشن کی جماعت سے، جب بھی کوئی ایسے ایشوز آتے ہیں اور سیریس ایشوز بھی ہوں تو انہیں ہمیشہ پارلیمنٹ کو سرکس بنایا۔ میں آج یہ بھی مطالبہ کروں گا اپنے اسپیکر قومی اسمبلی سے کہ جیسے کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتی ہے، اس طرح کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ بھی ہوتی ہے۔ اب پارلیمنٹ کو اور قومی اسمبلی کے فلور کو آپ کم از کم ان لوگوں کے ذریعے سرکس نہ بنائیں۔ کوئی باجے لے کے آتا ہے اور کوئی کیا چیزیں لے کے آتا ہے، اگر ان کو بڑا شوق ہے باجے بجانے کا تو ان کا اور فورم ہے باجے بجانے والوں کا، وہ پارلیمنٹ فورم نہیں ہے۔ اگر جس نے باجے بجانے ہیں تو وہ اس راستے پہ جائیں جہاں پہ باجے والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں اسپیکر سے مطالبہ کروں گا کہ کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ میں ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ایکشن لیا جائے، کیونکہ یہ ایک ایسا ادارہ، کل بھی اگر آپ دیکھیں جب موجود تھے وہاں پر دنیا کے ملکوں کے سفارتکار بیٹھے ہوئے تھے، لائیو سیشن جا رہا تھا، وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے متعلق کیا سوچیں، کیا رپورٹ دیں گے؟ پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ لکی رانی سرکس بنی ہوئی تھی۔ لہٰذا اس قسم کی چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے کسی طرح سے بھی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، ڈیکورم جو ہے اس کا پارلیمنٹ کا جو ہے وہ بحال ہونا چاہیے۔ پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی اسپیچ میں جس طرح ماضی میں انہوں نے تقریریں کی، پورے پاکستان کو، خاص کر کشمیر کے ایشو کو، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فلسطین کے ایشو کو جو ٹچ کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اور ہم دوبارہ 14 اپریل کو جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپوزیشن کی جماعتوں کو دعوت دی کہ آپ آئیں مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں، آپ کے کیا خدشات ہیں؟ اگر آپ کے کوئی خدشات ہیں پولیٹیکل لیول پر، حکومت کے لیول پر، سیاسی جماعتوں کے ساتھ، تو ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن ہمیشہ اس جماعت نے کبھی بھی، چاہے وہ حکومت میں بھی تھے، وہ کہتے تھے میں نے نہ کسی سے ہاتھ ملانا ہے، نہ کسی کی بات سننی ہے، اور نہ کسی ساتھ بیٹھنا ہے۔ قومی سلامتی کے ایشو بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ اور اگر ان کو اتنے ہی کوئی خدشات ہیں الیکشن کے حوالے سے، فورمز موجود ہیں، اس فورم پہ جائیں۔ اگر وہ فورم یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ ان کے خدشات ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ عدالتوں کے جو فیصلے ہیں وہ عدالتوں نے کرنے، پارلیمنٹ نے تو نہیں کرنے، یا سیاسی جماعتوں نے تو نہیں کرنے۔ اور ساتھ ساتھ اگر وہ بڑے ہی اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں تو اس وقت اپوزیشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بھی خدشات ہیں، بقول ان کے کہ ان کے بھی شاید مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ تو اگر ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو وہ سیٹیں کس کو دی گئی ہیں؟ وہ سیٹیں دی گئی ہیں سنی اتحاد کونسل کو کہیں، آزاد کو کہیں، یا پی ٹی آئی کو دیں۔ تو لہٰذا پہلا بسم اللہ کریں، اب اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں۔ مولانا فضل الرحمان جو کلیم کر رہے ہیں اپنے مینڈیٹ کے، میرے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، پہلے ان کی سیٹیں تو ان کو واپس کر دیں، اور باقی جو آپ ہم سے مطالبے کر رہے ہیں وہ خیبر پختونخوا سے بسم اللہ اسی کر لیں۔ ان کے تو اس وقت 5 فرنچائز بنی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کی، ایک نکلتا ہے کہتے ہیں مجھے تو یہ پیغام دیا، دوسرا کہتے ہیں یہ پیغام دیا۔ آپ دیکھیں کہ ابھی پچھلے ان کے ایک رہنما نے جو ان کا ترجمان بھی ہے،
ہمارے دوست ملک کے متعلق کیا انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی اور پھر ساری پی ٹی آئی کھڑی تھی کہ نہیں یہ چیز ان کی غلط ہے. بھئی آپ کے ترجمان ہے اور وہ یہ باتیں کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے. لہٰذا ان کا آپس میں بھی کوارڈینیشن نہیں ہے. تھوڑے عرصے بعد دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے, خود ہی آپس میں جو ہے یہ ان کی لڑائیوں کی وہ چیز ہوگی. لہٰذا میں دوبارہ اپنے عبدالحمید صاحب کو اور ان کے تمام دوستوں کو پاکستان پیپلز پارٹی میں اپنی طرف سے, اپنی پارٹی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں, اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اسی طریقے سے گلگت بلتستان میں آپ کے آنے سے پارٹی مضبوط ہوگی, اور بھی ہمارے دوست آئیں گے. سال 1.5 سال 2 سال بعد وہاں پر الیکشن بھی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی بھی تیاری کرے گی, اور انشاءاللہ اس وقت اگلی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں بھی جو ہے وہ حکومت بنے گی. شکریہ. پارلیمنٹ کا اپنا ڈیکورم ہوتا ہے. پارلیمنٹ میں کبھی یہ نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے فلور پر جا کر سگریٹ پئیں. وہاں پر تو پانی پینا بھی الاؤڈ نہیں ہوتا. آپ بھی بہت پرانا پارلیمنٹ کور کرتے ہیں, اور پھر آپ بینڈ باجے لے کر آ جائیں اور کل آپ جو ہے پھر یہاں پر دھمال ڈالنا شروع کرتے ہیں, بولیں کہ یہ نہیں, یہ تو جمہوریت ہے یہاں پر. دیکھیں میں نے کہا ہے کہ باجوں کے لیے اور ان چیزوں کے لیے علیحدہ فورمز ہیں, وہ اس فورم پہ رابطہ کریں اگر انہیں باجے بجانے یا جو بھی سیٹیاں بجانی ہیں. یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر وہ آئے ہیں پارلیمنٹ میں, عوام کا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر قانون سازی ہو, اچھی قانون سازی ہو, الیکشن کے حوالے سے تحفظات مختلف سیاسی جماعتوں کو ہیں, ہماری وہاں پر کمیٹی ہوگی جس پہ جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی ہوگی جس پہ ہم ریفارمز لا سکتے ہیں, باقی چیزیں لے کے آ سکتے ہیں. ماضی میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے اپنے اختیارات اسی پارلیمنٹ کو دیے, 18ویں ترمیم ہوئی, NFC ایوارڈ ہوئے, باقی چیزیں. ہم ایشوز پہ پالیٹکس کریں. یہ چیزیں نہیں کہ آپ ایک سپیچ ہو رہی ہے اور آپ اس کے اندر جو ہے, یا باقی سپیچ اور پارلیمنٹ کی جو ہے کارروائی ہو رہی ہے. تو میں اس حوالے سے کہا ہے کہ آپ احتجاج بالکل جمہوری حق ہے, لیکن احتجاج کے بھی ایک حد ہوتی ہے. اگر آپ اس حد کو پار کرتے ہیں تو پھر تو مطلب کہیں کہ نہیں, وہ کل جو کچھ بھی کریں وہ آپ کہیں کہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں.